کیا غربت تقدیر میں تھی؟ ایمرسن نے کہا کہ خود پر بھروسہ کرنا ہی کامیابی سے ہمکنار کرنا ہونا ہے۔ اس کی ایک مثال لیجئے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس دنیا میں کتنے انسان بستے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا ہے کہ اس دنیا کی ساری دولت اگر اس کی قیمت روپیوں میں لگائی جائے تو کتنی ہوگی؟ اچھا، اب اگر کسی جادو کے ذریعے ہم اس ساری دنیا کی دولت کو ایک جگہ جمع کریں اور اسے ایک ہی وقت میں دنیا کے سب باشندوں میں برابر تقسیم کر دیں کہ ہر ایک کو 5,000 روپے ملیں گے۔ اس بات کو ذرا یاد رکھیے گا۔ اب سوچ کر یہ بتائیے کہ آپ اپنے حصے کے 5,000 روپے کا کیا کریں گے؟ آپ کو سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اچھا جائیے، آپ کو 24 گھنٹے دیے، ان میں خوب اچھی طرح سو لیجئے، لیکن ان 24 گھنٹوں میں سوچنے کے علاوہ اور کیا کیجئے گا؟ گھر تو آپ جائیں گے نہیں، وہ تو نیلام ہو گیا۔ ایک وہی کیا دنیا کی ہر چیز فروخت ہو گئی، ہر چیز سوائے اس خاکی زمین کے جس پر آپ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ درخت اور گھاس بھی کاٹ کر فروخت کر دی گئی، ورنہ آپ کو اپنے حصے کے اکٹھے 5,000 روپے کیسے ملتے؟ اب ذرا ایک منٹ کو پڑھنا موقوف کیجئے اور سنجیدگی سے ذہن میں یہ تصور کھینچیں کہ آپ کی جیبیں روپے اور اشرفیوں سے بھری ہوئی ہیں اور آپ بھوکے و مجبور اس نیلے آسمان کے نیچے مستقل پڑے ہیں۔ باہمت آدمی کیا کرے گا؟ اب کیا ہوگا کہ اگر آپ ایک کم سمجھ یا کاہل وجود آدمی ہیں تو چند روز وہیں پڑے پڑے جان دے دیں گے، اور کوئی دوسرا دلاور انسان جس نے ابھی ہمت نہیں ہاری ہوگی آپ کا تمام روپیہ لے جائے گا، اور اس کے باوجود اس کا ذہن دماغ اسے قناعت نہیں کرنے دے گا۔ وہ اپنے گرد و پیش ایسے گھاس پودے تلاش کرے گا جو نیلام کے بعد اگائے ہوں اور جن سے کسی نہ کسی طرح پیٹ بھرا جا سکے۔ اپنی خوراک کے لیے چند پودے کاٹ کر وہ اسے قطع زمین کی آبپاری کرے گا تاکہ وہ جلد اور زیادہ مقدار میں اگ سکیں، اور انہیں دوسرے حاجت مندوں کو روپے کے عوض بیچے گا۔ تھوڑے ہی دنوں میں سینکڑوں احمق آدمی مفلس ہو کر اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ سرکار، ہمیں نوکر رکھ لو، ان سے وہ ہل چلوائے گا، آبپاشی کرائے گا، مکان بنوائے گا اور برائے نام تنخواہ و خوراک دے گا۔ خدمت گاروں کی یہ فوج جب رات کو تھک کر ایک جگہ پڑے گی تو یہ لوگ ایک دوسرے سے ٹھنڈی سانسیں بھر کر کہیں گے، بھائی، ایک دن ہم بھی اس کے برابر مالدار تھے، لیکن ہماری تقدیر ہی خراب نکلی۔